کلومیٹر جنوب میں واقع ہے، جبکہ میانمار سے سینٹ مارٹنز آئیلینڈ مغرب میں صرف 8 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ جزیرہ بنگلہ دیش کا حصہ ہے اور ایک کورل آئیلینڈ ہے، یعنی سمندری جانداروں کی باقیات وقت کے ساتھ جمع ہو کر بنا ہے۔ یہاں 4000 سے بھی کم بنگالی باشندے آباد ہیں، جن کی اکثریت مچھیروں پر مشتمل ہے۔ ویسے تو یہ بنگالی جزیرہ اتنا بڑا نہیں اور بظاہر اتنا اہم بھی معلوم نہیں ہوتا، لیکن اکثر یہ خبروں میں ضرور رہتا ہے۔ بنگلہ دیش میں چلنے والی اگست 2024 کی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے نتیجے میں شیخ حسینہ واجد کو وزارت عظمیٰ سے ہٹائے جانے کے بعد سینٹ مارٹن آئیلینڈ پھر سے موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ دوستو، امریکہ اور چین کا آخر اس جزیرے سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ کیا امریکہ اس جزیرے کو حاصل کرنا چاہتا تھا؟ آئیے سب سے پہلے اس کی جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل امپورٹنس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جیو اسٹریٹجیکلی سینٹ مارٹنز آئیلینڈ انتہائی اہم جزیرہ سمجھا جاتا ہے۔ دراصل یہ جزیرہ اپنی لوکیشن کی وجہ سے خلیج بنگال میں میری ٹائم ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ساؤتھ ایشین ریجن کے اس سمندری حصے میں دوسرے ممالک کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنے کے لیے بھی یہ جزیرہ کافی اہمیت کا حامل ہے، اور حالیہ چند برسوں کے دوران اس کی اہمیت میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ دنیا کے مصروف ترین شپنگ روٹ اور چوک پوائنٹ آبنائے ملاکا سے زیادہ دور نہ ہونے کی وجہ سے بھی اس جزیرے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ شپنگ روٹ کتنا اہم ہے، اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ چین کی 70% پیٹرولیم اور گیس امپورٹس اسی تنگ سی آبی گزرگاہ کے ذریعے ہوتی ہیں۔ جاپان اپنی 40% ٹریڈ اسی بحری راستے سے کرتا ہے۔ دنیا بھر کی 1/3 تجارت اسٹریٹ آف ملاکا کے ذریعے ہی ہوتی ہے، اور روزانہ سینکڑوں بحری جہاز اس آبنائے سے گزرتے ہیں۔ اس چھوٹے سے جزیرے کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس پر نظر ڈالیں تو بے آف بنگال کے پانیوں میں بڑھتے ہوئے چائنیز انفلوئنس کی وجہ سے چین مخالف طاقتیں، انڈیا اور امریکہ اس کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے یہاں اپنی ایک ملٹری بیس بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ چین اس خطے میں اپنا اثر و رسوخ کیسے بڑھا رہا ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ چین نے اسی خطے میں ہی سری لنکا سے ہمبن ٹوٹا پورٹ 99 سال کی لیز پر لے رکھی ہے، اور یہاں ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت میانمار میں سینٹ مارٹن جزیرے سے 178 کلومیٹر جنوب میں کیاپو پورٹ کی ڈیولپمنٹ پر بھی چین بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، چین بنگلہ دیش کی چٹاگرام پورٹ پر بھی اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کر چکا ہے اور مزید بھی کر رہا ہے۔ بات یہیں تک محدود نہیں، بلکہ چین کے تعاون سے بنگلہ دیش نے چٹاگرام ڈویژن کے ساحلی ریجن میں کچھ ہی عرصہ پہلے ایک سب میرین بیس بھی مکمل کی ہے۔ BNS شیخ حسینہ نامی اس اسٹیٹ آف دی آرٹ سب میرین بیس میں 6 سب میرینز جبکہ 8 جنگی بحری جہازوں کو ڈاک کرنے کی فیسلٹی موجود ہے۔ سابقہ بنگالی وزیر اعظم شیخ حسینہ کے مطابق یہاں سے بنگالی نیوی اپنی سمندری سرحدوں کی نگرانی بھی کیا کرے گی، جبکہ خلیج بنگال سے گزرنے والے نیول ویسلز بھی اس بیس کو استعمال کر سکیں گے۔ ظاہر ہے ان کا اشارہ چین کی طرف تھا کہ چین مستقبل میں یہاں اپنی سب میرینز اور بیٹل شپس کو ڈاک کر سکے گا۔ یہ نیول بیس ابھی تک ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی سب میرین بیس بھی ہے۔ یہاں سے کسی ایمرجنسی صورتحال میں فوراً سب میرینز یا وار شپس بے آف بنگال اور انڈین اوشین میں کسی بھی جگہ بھیجے جا سکتے ہیں۔ بنگال میں چین کی ان کمرشل اور ملٹری فیسلٹیز کے لیے امریکہ سٹنگ آف پرلز کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اس جزیرے پر کسی چین مخالف طاقت کی نظر ہونا ظاہر ہے اچنبے کی بات ہرگز معلوم نہیں ہوتی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مبینہ طور پر حالیہ چند برسوں میں اس جزیرے کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ خاص طور پر دلچسپی لے رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کے مقاصد یہی ہیں کہ یہاں اپنی ملٹری بیس قائم کر سکے اور خطے میں بڑھتے ہوئے چائنیز اثر و رسوخ کو تاکہ کاؤنٹر کیا جا سکے۔ یہ تو حالیہ چند برسوں میں ہونے والی ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن امریکہ اس خطے میں اپنی ملٹری بیس بنانے کے لیے عرصے سے انٹرسٹڈ ہے۔ یہاں امریکہ کی دلچسپی تب سے ہے جب بنگلہ دیش ابھی پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ دراصل فروری 1971 میں بنگلہ دیش کے بانی
शेख मुजीबुर रहमान में पाकिस्तान में अमेरिकन सफ़ीर जोसेफ फारलैंड से मुबैना तौर पर मिलिट्री बेस बनाने के लिए एक जजीरा अमेरिका के हवाले करने से मुतल्लिक मीटिंग भी की थी। उस वक्त चूँकि बांग्लादेश अभी आज़ाद मुल्क नहीं था, लिहाजा शेख मुजीब पर यह इल्ज़ाम लगा कि वो आज़ादी की जदोजहद में अमेरिका की हमायत हासिल करने के लिए बारिसल डिवीज़न के मानपुरा जजीरे का सौदा कर रहे हैं। ये इल्ज़ामात प्रो चाइना पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से और उनके मुखालफिन की तरफ से तब भी आयद किए गए थे। 1980 में एक मरतबा फिर रिपोर्ट सामने आई कि बंगाली हुकूमत ने एक मगरबी मुल्क को सेंट मार्टिन आइलैंड पर मिलिट्री बेस बनाने की इजाज़त दे दी है, लेकिन प्रो चाइना सियासी जमातों के इन इल्ज़ामात को बंगाली वज़ारत ख़ारजा ने रद्द कर दिया था कि ऐसी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। 2003 में एक मरतबा फिर मीडिया पर यह खबरें आईं कि अमेरिका बांग्लादेश की सरजमीन पर मिलिट्री बेस बनाने के लिए बेताब है और कोई इलाका इसके लिए लीज पर ले सकता है, लेकिन इन खबरों की तरदीद 2003 ही में बांग्लादेश में अमेरिकन सफ़ीर मैरी एन पीटर्स ने कर दी। उनके मुताबिक अमेरिका का सेंट मार्टिन आइलैंड, चिटागोंग या बांग्लादेश में कहीं भी कोई मिलिट्री बेस बनाने का कोई प्लान नहीं था। 2023 में सेंट मार्टिन आइलैंड्स फिर से खबरों की ज़ीनत उस वक्त बना जब बंगाली वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने इंकशाफ किया कि उन्हें एक सफ़ेद फार्म शख्स ने ऑफ़र की है कि अगले इलेक्शन में उनके रास्ते में हाइल तमाम रुकावटें दूर कर दी जाएंगी अगर वो सेंट मार्टिन आइलैंड लीज़ पर उन्हें दे दें। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनके लिए हुकूमत में रहना यानी दोबारा इलेक्ट होना हरगिज़ मुश्किल नहीं अगर वो सेंट मार्टिन आइलैंड लीज़ पर दे दें। वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कोई ढकी छुपी बात भी नहीं। सब लोग जानते थे कि सफ़ेद फार्म शख्स से मुराद उनकी एक अमरीकी शख्स ही था। ये सब इल्ज़ामात सिर्फ शेख हसीना ही की तरफ से आयद नहीं किए जा रहे थे, बल्कि कुछ दूसरी सियासी जमातें भी इन इल्ज़ामात का हिस्सा थीं। वर्कर्स पार्टी ऑफ बांग्लादेश के सरबरा राशिद खान मेनन ने तो पार्लिमानी डिस्कशन के दौरान ये बताया कि अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश से लेना चाहता है। बाद में अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने बंगाली वज़ीर-ए-आज़म और बाकी सियासी लीडर्स के इन इल्ज़ामात की तरदीद कर दी थी। लेकिन दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि अमेरिका का यही तरीक़ेकार रहा है, वो कभी भी अपनी गलती या इस तरह के मामलों में कोई चीज़ कबूल नहीं किया करता। अगर ऐसी खबरें ज़ाहिर है बार बार मीडिया में आती रही हैं, बंगाली सियासतदान और ऑफिशियल्स की तरफ से भी इनकी तस्दीक की जा रही है या ऐसे इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई तो इस मामले में होगी। सेंट मार्टिन आइलैंड से मुतल्लिक लेटेस्ट डेवलपमेंट अगस्त 2024 में हुई। स्टूडेंट मूवमेंट के नतीजे में बंगाली वज़ीर-ए-आज़म के मुस्तफ़ी होने के बाद उनकी तरफ से एक बयान गर्दिश करता रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो हुकूमत में रह सकती थी अगर उन्होंने बे ऑफ बंगाल में सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को दे दिया होता। शेख हसीना के कहने का मतलब ये था कि उनकी हुकूमत को गिराने में अमेरिका का हाथ है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इस बार अमेरिका का बाकायदा तौर पर नाम भी लिया है। शेख हसीना से मंसूब अगस्त 2024 के इस बयान की उनके बेटे सजीब वाजिद ने तरदीद की है। उनके मुताबिक शेख हसीना ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, लेकिन बाज़ सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये बयान दुरुस्त हो सकता है और अगस्त 2024 के पॉलिटिकल क्राइसिस में अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तज्ज़ियाकारों का मानना है कि चीन का असर व रसूख खित्ते में पहले की निस्बत काफ़ी बढ़ चुका है, लिहाजा अब अमेरिका भी यहाँ अपनी मिलिट्री बेस बनाने के लिए ज़्यादा बेताब है। दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल भी आ सकता है कि अमेरिका यहीं जनूब में वाक़या भारतीय अंडमान एंड निकोबार जज़ायर पर भी तो कोई मिलिट्री बेस बना सकता है, क्योंकि चीन तो भारत का भी दुश्मन है। तो दोस्तों, ऐसा ना होने की दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि भारत चीन मुखालफत में इस कदर अमेरिका के करीब अभी नहीं जा सकता कि वो इसे मिलिट्री बेस बनाने की इजाज़त दे दे और रूस जैसे इत्तेहादी की दुश्मनी भी साथ में मोल ले। इसके अलावा भारत वैसे ही कोल्ड वार के ज़माने से नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी पर अमल पैरा है, लिहाजा वो फ़िलहाल ऐसा कोई
ایکسٹریم اقدام نہیں اٹھائے گا جس سے چین اور روس کو یہ تاثر جائے کہ بھارت مکمل طور پر امریکن کیمپ میں جا چکا ہے۔ امریکہ سینٹ مارٹن آئی لینڈ ہی کیوں چاہتا ہے؟ اس کی دوسری وجہ بڑی دلچسپ اور حیران کن ہے۔ 2023 میں ہی بنگالی وزیر اعظم نے یہ الزام عائد کیا کہ کچھ مغربی ممالک بشمول امریکہ بنگلہ دیش اور میانمار کے بارڈر ریجنز پر ایک کرسچن اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں انہوں نے بھارتی علاقوں کا ذکر کرنے سے گریز کیا تھا، لیکن بعض تجزیہ کاروں کے مطابق اس مبینہ ریاست میں بھارت کے کچھ علاقے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ان الزامات کی تصدیق تو نہیں ہو سکتی، لیکن بعض رپورٹس یہ ضرور بتاتی ہیں کہ میانمار بنگلہ دیش کے بارڈر ریجنز اور قریبی بھارتی علاقوں میں کرسچن مشنریز اپنا یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ مشنریز یہاں آباد مسلمانوں، ہندوؤں اور بدھسٹ پیروکاروں کو کرسچینٹی کی طرف راغب اور کنورٹ کر رہے ہیں تاکہ کچھ عرصے بعد ایک کرسچن اسٹیٹ کے قیام کی راہ مبینہ طور پر ہموار ہو سکے۔ اس ریاست کو اسرائیل کی طرح کی ایک ریاست کہا جا سکتا ہے جو یہاں اس خطے میں مغربی ممالک کے مفادات کا مبینہ طور پر تحفظ کرے گی۔ یہ تو بات ہو گئی کہ امریکہ کے اس خطے میں کیا مفادات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جزیرہ بنگلہ دیش اور میانمار کے درمیان تنازع کا باعث بھی بنا رہتا ہے۔ دراصل سینٹ مارٹن جزیرے پر برطانوی 20ویں صدی کے اوائل میں آئے تھے اور اسے برٹش انڈیا کا حصہ بنا لیا تھا۔ اس وقت میانمار بھی برٹش کالونی ہوا کرتا تھا۔ 1937 میں میانمار برٹش انڈیا سے الگ ہوا تو یہ جزیرہ بقیہ برٹش انڈیا کا حصہ ہی رہنے دیا گیا۔ 1947 میں بر صغیر کی تقسیم ہوئی تو یہ جزیرہ پاکستان کے حصے میں آ گیا۔ اس کے بعد جب بنگلہ دیش ایک آزاد ملک بنا تو جزیرے کے گرد سمندری حدود سے متعلق بنگلہ دیش اور میانمار میں اختلاف پیدا ہو گیا، جسے 3 سال بعد ہی 1974 میں ایک معاہدے کے ذریعے حل کر لیا گیا اور جزیرے کو بنگالی ٹیریٹری کے طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ 1974 میں یہ معاہدہ تو ہو گیا، لیکن دونوں ممالک کے درمیان سمندری حدود سے متعلق تنازع آنے والے عرصے میں بھی جاری رہا۔ بالآخر انٹرنیشنل ٹریبونل آف دی لا آف دا سی نے 2012 میں اپنے فیصلے میں اس جزیرے پر بنگلہ دیش کے مکمل کنٹرول کو تسلیم کر لیا۔ بہرحال اس کے بعد بھی میانمار اس جزیرے پر حق ملکیت کے دعوے سے باز نہیں آتا، لیکن اب ظاہر ہے اس کے دعووں میں اتنی جان نہیں۔ ممکنہ طور پر اس جزیرے کے گرد ایکسکلوسیو اکنامک زون میں تیل اور گیس کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ غالباً اسی وجہ سے میانمار اپنے دعووں سے کسی صورت دستبردار نہیں ہونا چاہتا۔ بنگلہ دیش نے بے آف بنگال میں آف شور آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کے لیے بین الاقوامی کمپنیز کو انوائٹ کیا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ 2025 کے اوائل میں یہ کنٹریکٹ بڈنگ کمپنیز میں سے کسی ایک کو ایوارڈ بھی ہو جائے گا اور اگلے 6 سے 7 سالوں تک تیل اور گیس کی ایکسٹریکشن بھی یہاں سے ممکن ہو پائے گی۔ جیسا کہ آپ جان چکے کہ سینٹ مارٹنز ایک کورل آئی لینڈ ہے، یہاں اب کمرشل سرگرمیاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ ریسٹورنٹس اور ریزارٹس وغیرہ کی تعمیر بھی ہو رہی ہے جو بنگالی ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹ کے مطابق قانون کی خلاف ورزی ہے۔ بعض ریسرچز میں اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ 2045 تک سینٹ مارٹن آئی لینڈ مکمل طور پر کورل فری ہو جائے گا، یعنی اس کی گرینری اور سبزہ وغیرہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ دوستو، آپ کو سینٹ مارٹن سے جڑی یہ جیو پولیٹیکل ٹیل کیسی لگی؟ کومنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ واقعی ہی انٹرسٹڈ تھا اس جزیرے کو لینے میں یا یہ محض شیخ حسینہ کے الزامات ہی ہیں؟ کومنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی دلچسپ ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن